توجہ چاہتا ہوں، ابھی وہ نور جناب عبد المطلب کے وجود میں کسی انداز سے موجود تھے، اس کا اثرات موجود تھے۔ ابرا بادشاہ آپ جانتے ہیں اس کا ایک ہاتھی تھا، قد کاٹ عام ہاتھیوں سے بہت زیادہ تھا، رنگ اس کا سفید تھا اور بڑے رنگ ڈھنگ ابرا نے اسے سکھا رکھے تھے۔ ابرا کسی کو متاثر کرنا چاہتا، کسی پہ اپنا روب ڈالنا چاہتا، کسی کو اپنے جاہ و جلال سے پراشایش کرنا چاہتا تو اس ہاتھی کو اشارہ کرتا اور ہاتھی بیٹھا ہوتا، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، کھڑا ہونے کے بعد ابرا بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا۔ جانور اور ہاتھی جیسا جانور انسان کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور تاریخ نے اس ہاتھی کا نام بھی محفوظ رکھا ہے۔ بات ہو رہی ہے نسبت کی، توجہ چاہتا ہوں، جس ہاتھی کے من میں مصطفیٰ کی عظمت کا ڈیوا اور چراغ جل جاتا ہے، وہ ہاتھی بھی قیامت تک امر ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھی کو اللہ یہ یادگار بناتا ہے، یہ عزت و توقیر عطا کرتا ہے، تو میرے رسول کا امتی، میرے رسول کا نام لیوا اور میرے رسول کی محبت سے اپنی روح کو سرشاریاں دینے والا اللہ کے دربار میں کتنی توقیر کا حامل ہوگا۔ ہاتھی کا نام محمود تھا، ابرا نے رکھا تھا۔ حضرت عبد المطلب پر پریشر ڈالنے کے لیے ابرا نے ہاتھی بلوایا کہ وہ مجھے سجدہ کرے گا۔ عبد المطلب خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ آج تک یہ خوف زدہ نہیں ہوئے۔ جو انہیں کہتا ہے وہ کہتا ہے گھر جانے گھر والا جانے، بیت اللہ جانے اور بیت اللہ کا بنانے والا اور بیت اللہ کو عبادت کے لائق بنانے والا اللہ جانے، مجھے کیا ہے۔ ابرا نے آخری پتہ نکالا اور آخری پتہ کھیلنے کی کوشش کی، اس ہاتھی کو بلوایا کہ یہ مجھے سجدہ کرے گا، اشارہ کیا۔ سالہ سال سے ہاتھی اشارے کو سمجھتا تھا، جب اشارہ ہوتا تھا ہاتھی ابرا کو سجدہ کرتا تھا۔ آج چشم فلک نے نظارہ بدلتے دیکھا، آج قانون فطرت تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہاتھی اٹھا، ابرا مطمئن، ابرا خوش کہ مجھے سجدہ کرے گا۔ ابرا کے دل و دماغ پر میرا روب، میری دھاک، میرا دبدبا بیٹھ جائے گا۔ ہاتھی اٹھا، سجدے کے لیے اٹھا، سجدے کی کیفیت بنائی، لیکن ابرا کی بجائے جناب عبد المطلب کو سجدہ کرنے لگ گیا، جناب عبد المطلب کو سجدہ کرنے لگا۔ ہاتھی کو بھی اندازہ تھا کہ میری منزل کون سی ہے، ہاتھی کو بھی اندازہ تھا منزل محبت کیا ہوتی ہے، ہاتھی کو بھی اندازہ تھا کعبہ مراد کسے کہا جاتے ہیں، ہاتھی کو بھی اندازہ تھا قبلہ حاجات کون بن سکتا ہے۔ جناب عبد المطلب کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ دنیا حیران، خود ابرا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ماتھے پہ پسینہ نمودار ہو گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کاٹے تو لہو نہیں، یہ اس کی کیفیت ہو گئی۔ حضرات ذی وقار، ابھی یہ حیرت اور سنسناہٹ ماحول میں موجود تھی۔ ہاتھی بولا، ہاتھی بولا، ہاتھی بولا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اللہ کی انسان کے علاوہ، جن کے علاوہ، فرشتے کے علاوہ ساری مخلوق بولتی ہے۔ ابرا حیرت کدا بن گیا کہ کیا چاہ رہا تھا، کیا ہو گیا، کیا دیکھنا چاہتا تھا اور کیا دیکھ رہا ہوں۔ ہاتھی جناب عبد المطلب کو سجدے میں گر گیا اور کہتا ہے السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب۔ عبد المطلب، اس بات پہ ناز نہ کرنا کہ میں کعبے کا گدی نشین ہوں، اس بات پہ ناز نہ کرنا کہ میں اللہ کے گھر کا مجاور اور خدمتگار ہوں، اس بات پہ ناز نہ کرنا کہ مجھے نسل در نسل قریش میں یہ عزت، یہ توقیر، یہ مرتبہ ملا ہے۔ میں جو تجھے سجدے کر رہا ہوں اس نور کو کر رہا ہوں۔ کس کو کر رہا ہوں؟ اس نور کو کر رہا ہوں جو تیری جبین محبت میں چمک رہا ہے۔ وہی تو آمنہ کے لال کا نور ہے، وہی تو جناب عبداللہ کا نور ہے۔ تفصیلات میں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا اسم گرامی عبداللہ، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا اسم گرامی عبداللہ حضرات ذی وقار تکفیہ الاشارۃ للعاقل، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابرہ پریشرائز کرنا چاہتا ہے، خوف زدہ کرنا چاہتا ہے جناب عبد المطلب کو، اور جناب عبد المطلب اپنی روحانی طاقت کی وجہ سے، اپنے معرفت کے زور کی وجہ سے، اللہ کے نور اور اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کی چشمے کی وجہ سے بے خوف پھرتے ہیں۔ اور جب وہ لمحہ آتا ہے جس میں فیصلہ کن پوزیشن سامنے آتی ہے، وہ محمود ہاتھی جناب عبد المطلب کو سجدہ کر کے بتا رہا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔